اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور یہ پیغمبر مختلف صفات سے متصف تھے۔ کچھ صفات کسبی تھی اور کچھ صفات وہبی یا الہامی۔ کسبی صفات یعنی اخلاق، سیرت، کردار، سخاوت، عبادت، ہمدردی وغیرہ، اور الہامی صفات میں وہ مافوق الفطرت عادات، اطوار یا خارق العادت قوتیں جو اس نبی کے ساتھ معجزے کی صورت میں ہوا کرتی تھیں۔ عموماً عام لوگوں کے لیے، نرم مزاج لوگوں کے لیے، سلیم الفطرت لوگوں کے لیے، علم اور شعور رکھنے والوں کے لیے، حق کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے تو نبی کا کردار کافی ہوا کرتا ہے۔ اس کی عبادت، اس کا حسن سلوک، اس کا علم لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ضد اور انا کا مجسمہ ہوا کرتے ہیں اور اپنی ہٹ درمی سے ہر طریقے سے نبی کے آڑے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کی صورت میں ایک طاقتور صفت یا خصوصیت ہر نبی کو تقریباً عطا کی، تاکہ ان جیسے ڈھیٹ اور ضدی باطل قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پہ لوگوں کا ایک عقلی رجحان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کا ہاتھ میرے اوپر ہے، اللہ کا پیغام میں پہنچانے آیا ہوں اور اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، تو یقیناً وہ شخص عام لوگوں سے مختلف ہوا کرتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اس کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہونی چاہیے کہ ایک عام انسان بھی یہ اندازہ لگا سکے کہ ہاں، اس شخص کے پیچھے خدا ہے جو کہ ایک سپریم اتھارٹی ہے اور مکمل طور پہ حاکمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے خاتم ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ ویسے جو معجزات ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ سنتے آئے ہیں، لوگوں کا یہ عموماً رجحان ہے، سوچ ہے کہ شاید ایسے معجزے رسول اللہ کو عطا نہ ہوئے، لیکن حیات القلوب میں خود امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو ہر وہ معجزہ عطا ہوا کہ جو کسی نبی کو عطا ہوا ہوگا، بلکہ ایک محدود اندازے کے مطابق تقریباً 4,500 معجزات رسول اللہ کو دیے گئے، جس میں کچھ معجزات کا تعلق ذات سے تھا، کچھ معجزات کا تعلق خارج سے تھا، پھر خارج میں کچھ معجزات کا تعلق نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، سورج، چاند، ستاروں سے تھا۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ یہ نبی جو ہم نے بھیجا ہے اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، اور یہ بہت زیادہ طاقتور اور الہامی قوت رکھتا ہے، اگر یہ چاہے اپنے تئیں تم پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن یہ علم کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، حسن و کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب نبوت کا کام کرنے کا کہا گیا، مبعوث کیا گیا، تو اللہ نے رسول سے پوچھا کہ تمہیں نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے یا حکومت کے بغیر چاہیے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے نبوت حکومت کے بغیر چاہیے۔ اگر حکومت ہوتی تو بہت آسان ہوتا اسلام کو پھیلانا،
ہاں منافقوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، مفاد پرست لوگوں کو علیحدہ کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ مشکل وقت میں مفاد پرست لوگ، منافق لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ کے پاس ہر وہ معجزہ تھا جو کسی بھی نبی کے پاس موجود تھا۔ ایک آج اس ایسے معجزے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا تعلق آسمان سے تھا، جس کا تعلق چاند سے تھا، اور ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کی گواہی نہ صرف مکے والوں نے دی بلکہ مکے سے باہر کے علاقے والوں نے بھی دی۔ تاریخ میں وہ لکھا گیا، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی اور کئی لوگوں نے اس پہ لبیک کہا اس معجزے پہ، اور مسلمان ہوئے۔ ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود خود قرآن میں اس کا واضح طور پہ سورہ قمر میں تذکرہ موجود ہے۔ تو واقعہ یا معجزہ شق القمر آج ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع میں ہم سب سے پہلے مرحلے میں روداد شق القمر یعنی واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے مرحلے میں قرآن سے ثبوت یعنی قرآن کی آیات جو اس معجزے پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر تاریخی حوالہ جات کہ تاریخ میں یا دیگر اقوام نے اس معجزے کو کیسے پرکھا اور قبول کیا۔ چوتھے نمبر پر عقلی ثبوت، اور پانچویں نمبر پر حسی ثبوت یا سائنسی ثبوت۔ تو پہلے مرحلے میں سب سے پہلے شق القمر معجزے کی روداد یا تفصیل واقعہ کیا تھا۔ اگر ہم زمان و مکان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ واقعہ 14 شوال اور ایک روایت کے مطابق 14 ذی الحج کو پیش آیا۔ رات کا وقت، چاند اپنے پورے جیسے کہتے ہیں سحر کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ابو جہل، منافقین، مشرکین، کفار مکہ ایک گروہ کی صورت میں کوہ ابو قبیس پر آتے ہیں رسول کے پاس اور رسول سے معجزہ طلب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ میں بتا دوں، یہ تمام تفصیل جو ہے وہ PDF فائل میں موجود ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، اگر نہ چاہیں تو کوئی ایسا فرق نہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ابو جہل اور منافقین، مشرکین، کفار بڑے پریشان تھے رسول اللہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے، اور وہ کسی نہ کسی طور پہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو پریشان کیا جائے، مشکل میں ڈالا جائے، اور ان کی توجہ ان کے کار نبوت سے ہٹائی جائے۔ چنانچہ یہ سب مل کر 14ویں رات کو رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کہتے رسول اللہ نے اسی وقت چند سنگریزے اپنے ہاتھ میں لیے، ان سنگریزوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اور معجزہ چاہیے۔ رسول اللہ نے ایک جاتی ہوئی بکری کو اشارہ کیا، اس نے پورا کلمہ شہادتین سنا ڈالا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کوئی ایسا معجزہ چاہیے کہ جو آسمانوں پر ہوں۔ اچھا، معجزے اور جادو میں فرق آپ کو معلوم ہوگا کہ جادو زمین یا محدود دائرے میں یا کسی مقام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جبکہ معجزہ آسمانوں پر بھی ہو سکتا ہے، 7 سمندر پار بھی ہو سکتا ہے۔ اور جادو کے لیے ایک مخصوص ٹریننگ، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خاص کام کے لیے آدمی جادو سیکھتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کام کہہ دیں آپ تو وہ نہیں کر سکے گا، وہ کہے گا کہ بس میں یہی دکھا سکتا ہوں، میں نے یہی سیکھا ہے۔ ایک استاد ہوتا ہے یا خود سے تمرین کی جاتی ہے کسی خاص کام کے لیے۔ معجزے میں کوئی ایسا نہیں ہے، آن دا اسپاٹ، فی البدی، ایکسٹمپور، کچھ بھی کہہ دیں آپ نبی کو اور نبی وہ کر کے دکھانے کے لیے تیار۔ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ کتنا عجیب معجزہ تھا کہ ان کی قوم کھڑی ہو گئی، کہنے لگے کہ آپ جو ہے یہ اس پہاڑی سے اونٹنی کو نکلتا ہوا دکھائیں۔ عجیب و غریب معجزہ،
لیکن انہوں نے یہ معجزہ دکھایا کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی تھے، اور اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ سنا کہ آسمان پہ کوئی معجزہ دکھائیں، کیونکہ اب تک جو آپ دکھاتے رہے ہمارے نزدیک وہ جادو تھا، اور ہم اس کو جادو سمجھتے ہیں، اور آپ کو جادوگر نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں، معجزے کے حامل ہیں، تو آپ آسمان پر کوئی معجزہ دکھائیں، اس کو ہم کہیں گے معجزہ، اور جادو نہیں سمجھیں گے۔ تو اچھا، پھر رسول اللہ نے دیکھیں، رسول اللہ اگر چاہتے تو فوراً کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہاں میں وہ بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے فوراً ارادے کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اگر میں آسمان پر معجزہ دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یعنی ان کی جسے کہتے ہیں کہ بات یا اسٹیٹمنٹ یا موقف فوراً پہلے لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اس پہ بھی فوراً معجزے کی تیاری نہیں کی، یعنی اشارہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ جو یہ چاہ رہے ہیں ان کو عطا کر دے۔ کتنی عجز و انکساری ہے کہ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، یہ تو اللہ ہے جو یہ کرے گا، تو تم جانو اور میرا خدا جانے، یہ دونوں آپس میں اس مسئلے کو حل کر لیں، میں تو ایک رسول ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، اے اللہ جو یہ چاہ رہے ہیں ان کو عطا کر دے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو عجز و انکساری کا پیکر بناتے ہیں اور اپنی ہر خصوصیت کو، اپنی ہر فتح کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کی بادشاہت کی تعریف کرتا تھا، ان کی سلطنت کی تعریف کرتا تھا، ان کے پاس جو طاقت و قوت تھی اس کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملاتا تھا، تو وہ کیا ایک جملہ کہتے تھے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میری کوئی قابلیت نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً اللہ کو آگے کر دیا اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا، اے اللہ تو ان کی حاجت کو پورا کر دے، تو ان کی طلب کو پورا کر دے، جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے، میں اس قابل نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں، ہاں تو اگر چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے اور کسی اور کو آگے بڑھاتا ہے اور خود عزت و شہرت و دولت اور منصب کا دعویدار یا خواہش مند نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے، یعنی اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ قدم کہ تمام خزانوں کی کنجیاں، کائنات کی جسے کہتے ہیں چابیاں تمہارے حوالے، تم جو چاہو کرو وہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کن فیکون کا جو امر تھا قدرت والا، وہ آپ کے حوالے کر دیا، بس تم جو کہو گے اللہ وہ کروا دے گا، تمہارا کہنا اللہ کا کہنا ہے، جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اطیعوا الرسول فقط اطاعوا اللہ، کہ تم اللہ کی رسالت کرو تو گویا یہ، تم رسول کی اطاعت کرو تو گویا یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آپ کے لیے مطیع کر دیا، یعنی اگر آپ چاہیں تو چاند کا معجزہ دکھائیں، آپ چاہیں تو ستاروں کا معجزہ دکھائیں، آپ چاہیں تو آسمان کا معجزہ دکھائیں، آپ چاہیں تو جمادات نباتات کا معجزہ دکھائیں۔ اچھا، اس سے پہلے وہ جمادات سے متصل منسوب معجزہ دکھا چکے تھے کہ سنگریزوں نے ان کے ہاتھوں پر تسبیح پڑھی، پھر حیوانات سے متصل معجزہ دکھایا کہ بکری، یعنی جمادات کو بھی رسول کی معرفت اور حیوانات کو بھی رسول کی معرفت۔ اب بڑے اسکوپ پہ یہ معاملہ جا رہا تھا، تو ایک بہت بڑا کام تھا، تو جبریل نے کہا آپ کے لیے ہر چیز اللہ نے حوالے کر دیا اور آپ ہر چیز آپ کے لیے مطیع ہے۔ تو اللہ کے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب تک یہ الزام میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ کو ہم اگر مشکل میں ڈال دیں گے تو یہ گھبرا جائیں گے، چھوٹے موٹے معجزے تو شاید نعوذ باللہ انہوں نے کسی جادوگر سے سیکھ لیے ہوں گے، معجزے نہیں ہوں گے، اور یہاں پہ ان کا سارا جسے کہتے ہیں کہ پول کھل جائے گا اور خدا نخواستہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا۔
جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر معجزہ ہو گیا، یعنی واقعی معجزہ ہے اور یہ رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول کو مزید مشکل میں ڈال دیں، کیونکہ دیکھیے کسی چیز کو توڑنا آسان ہے، مثلا گھڑی کو توڑنا، موبائل کو توڑنا، چشمے کو توڑنا، کسی کھلونے کو توڑنا، اگر آپ سے کہا جائے کہ فوراً اب اس کو بنا دیجئے ایز اٹ از، جو آپ نے توڑا ہے تو اس کو بنانا واقعی مشکل کام ہوتا ہے۔ اب انہوں نے رسول اللہ کو مشکل میں ڈالنے کا مزید سوچا اور کہا کہ اب یہ جو دونوں ٹکڑے آپ نے علیحدہ کیے ان کو کہیے کہ یہ آپس میں مل جائیں۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اچھا کس طرح ٹکڑے علیحدہ ہوئے تھے کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑی پہ اور دوسرا ٹکڑا ایک اور وہاں پہ پہاڑ تھا قیقاع نام کا، وہاں پر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کوہ ہرا بیچ میں نظر آ رہا تھا یا کوہ ابو قبیس، بہرحال واضح طور پہ الگ الگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں ٹکڑوں کو کہیے کہ یہ آپس میں مل جائیں۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اب ان کو پھر ہری ہری سوجی، انہوں نے کہا مزید رسول اللہ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، چاند کو حکم دیجئے کہ دائیں والا ٹکڑا اپنی جگہ سے متحرک ہو کے ٹوٹ کے نیچے چلا ہے اور بائیں والا حصہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، آدھا ٹکڑا نیچے آ گیا اور آدھا ٹکڑا بقیہ اوپر ہی رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ایسا کیجئے کہ بایاں ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے آ جائے اور دایاں ٹکڑا اپنی جگہ پر واپس رہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ اور جب وہ عاجز آ گئے، اچھا معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو کرنے سے عام انسان عاجز ہو، عجز سے نکلا نا، عجز و انکساری ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو عاجز و ناتواں کہنا، سمجھنا، ظاہر کرنا کہ بھئی میں کچھ نہیں۔ تو عام انسان اس خارق العادہ یا محیر العقول یا ما فوق الفطرت یا ایکسٹرا آرڈینری ایکشن کو کرنے سے باز رہے، عاجز رہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کچھ بات نہ بنی۔ ابو جہل کے منہ سے یہ جملہ نکلا، محمد تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا معجزہ آسمان پر بھی چل پڑا، یعنی یو آر آن دا ٹاپ آف دا لسٹ۔ ظاہر سی بات ہے جو سب سے بڑا جادوگر ہوگا اس کے پاس کوئی ایک ایسا تو جادو ہوگا جس کی بنا پر آپ کہہ سکیں یو آر دا بیسٹ میجیشین، تم سب سے بڑے جادوگر ہو کیونکہ تمہارا جادو آسمان پر چل گیا، باقیوں کا نہیں چلتا۔ یعنی کہ اس نے پھر بھی نہیں قبول کیا کہ تم نبی ہو اور یہ معجزہ تھا جو تم نے ابھی دکھایا۔ کیا کہا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا۔ جو اس کے باقی حواری تھے انہوں نے بھی ابو جہل کی ہاں میں ہاں ملائی اور یہ کہا کہ ہم جو ہے ابھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم انتظار کریں گے ان لوگوں کا کہ جو یمن اور شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حقیقت میں معجزہ ہوا ہوگا، چاند دو ٹکڑے ہوا ہوگا، نظر کا دھوکہ نہ ہوگا جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے، جادو ہے، تو پھر شام اور یمن سے آنے والے لوگوں نے بھی یا وہاں رہنے والے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ تو ہمارے دوست گئے ہوئے، جب وہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے تو کنفرم کر لیں گے۔ اور بلکہ جب ابو جہل نے یہ بھی تجویز دی کہ ہمیں چاہیے کہ مکے کے اطراف میں جو شہر ہیں، آپس میں آس پاس جو علاقے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھیں کیا انہوں نے دیکھا، کیونکہ چاند تو ظاہر سی بات ہے بیک وقت آدھی دنیا کو کم از کم نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے انتظار کیا یمن اور شام سے قافلے آ جائیں، اور پھر کچھ لوگوں نے جا کے آس پاس کے علاقوں میں تحقیق کی تو سب لوگوں نے وہی جواب دیا کہ ہاں جس تاریخ اور جس وقت کی تم بات کر رہے ہو، جس دن کی، اس دن ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال فیصلہ وہی ہوا جو ان کی خواہشات کے مطابق تھا، یعنی جو وہ چاہ رہے تھے انہوں نے رد کیا، اور آخر میں یہی کہا، ابو جہل نے تو یہ کہا کہ تمہارا جادو اتنا شدید ہے کہ یہ آسمان پہ بھی چل گیا۔ باقی لوگوں نے کہا کہ تمہارا جادو اتنا بڑا ہے کہ یہ مکے سے نکل کر باقی شہروں میں بھی پھیل گیا۔ یعنی نہ ابو جہل نے رسول اللہ کو نبی قبول کیا، نہ ان کے معجزے کو مانا، اسی طرح اس کے ساتھ جو ساتھی تھے۔ وہاں پہ موجود بہت سے اصحاب نے اس معجزے کو جسے کہتے ہیں روایت بھی کیا ہے۔ مثلا ابن مسعود جو وہاں پہ
صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے خود کوہ ابو قبیس کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عمر، اس کے علاوہ ابن عباس، انس، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے مختلف شہروں سے آنے والوں اور رہنے والوں سے بھی پوچھا، استفسار کیا، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے واقعی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ حذیفہ یمانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مدائن گئے کافی عرصے کے بعد، اور وہاں پہ اس واقعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، یعنی کسی نے تکذیب نہیں کی۔ یہ واقعہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں، جلال الدین سیوطی کی در منصور میں، علامہ قرطبی کی تفسیر قرطبی میں، اور ہماری تفاسیر میں تو یقیناً موجود ہے، تفسیر نمونہ ہے، مجموع البیان ہے، المیزان ہے۔ یعنی بہرحال یہ واقعہ متفق علیہ ہے، متواتر ہے، اور تمام لوگوں نے، مختلف مکاتب فکر نے اس واقعے کو قبول کیا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ قرآن میں اس واقعے کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اور کس طرح اس کی تصدیق کی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے سورہ قمر قرآن کا 54واں سورہ ہے، چیپٹر 54، اور آیت نمبر 1، 2 اور 3، یعنی شروع کی تینوں آیات اس واقعے کی تفصیل اور پس منظر کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی آن پہنچی۔ اچھا، اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ نجم، 53واں سورہ ہے، چیپٹر 53، اس کی آیت ہے 57ویں، آیت نمبر 57۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، آزفۃ الآزفہ، قیامت کی گھڑی آن پہنچی۔ لیکن سورہ قمر میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے اور شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی آن پہنچی اور چاند، شق کہتے ہیں 2 ٹکڑے، اسپلٹنگ آف مون، شق القمر کا جو ترجمہ بنتا ہے، قیامت کی گھڑی آن پہنچی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کو شق القمر کے ساتھ جوڑنا کیوں مناسب سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ شق القمر سے بات کو سٹارٹ کر دیتا اور پھر اس کی تفصیل بیان کر دیتا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی آن پہنچی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب وہ ہماری کسی نشانی، آیت، معجزے کو دیکھتے ہیں، یعرضوا، وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی نفرت کا اظہار، کراہیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو نرا جادو ہے، یہ تو وہی جادو ہے، مستمر، جاری ہونے والا یا اب تک جو جاری ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، اور جھٹلایا نہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک انجام ہے۔ تو قیامت کی گھڑی کا تذکرہ ہو گیا، پھر شق القمر کا۔ اب سوال یہ کہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا تذکرہ شق القمر کے ساتھ اللہ نے کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ اس کی 2 علتیں ہیں۔ نمبر 1، نصی ثبوت یا نقلی ثبوت، کہ خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ میرا مبعوث ہونا اور قیامت کا آنا بالکل مثل اس طرح ہے، یعنی 2 انگلیوں کو ملا کر کہا کہ اس طرح ہے، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے اور روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، ان کی شادی کرے، وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، یعنی 2 جیسے جو انگلیاں، یا یتیموں کی پرورش کے حوالے سے وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ تو رسول اللہ نے کہا میرا مبعوث ہونا اور قیامت کا آنا بالکل اس طرح ہے، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں فوراً کے فوراً
جیسے ہم وضو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں موالات، کہ پے در پے، اسپونٹینیس اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، کوئی گیپ نہ ہو، وداؤٹ اینی پوز۔ تو اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں رسول کو مبعوث ہوئے اب تک فی الحال اگر ہم فرض کر لیں اور ہم یہ سمجھ لیں بس کل ہے قیامت، تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، تو 1400 سال کا گیپ ہے، اور یہاں پر رسول دونوں انگلیوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس طرح میں آیا اور قیامت آئی، گویا آگے پیچھے۔ تو اگر آپ کائنات کی مجموعی عمر لیں کہ کائنات کتنے سال کی ہے، تو آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات بن چکی تھی، وجود میں آ چکی تھی، پھر آدم علیہ السلام آئے نا، تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں، اربوں سال سائنسدان کہتے ہیں کہ اربوں سال گزر چکے ہیں۔ تو اربوں سال میں اگر آپ 1400 سال کا گیپ لیں تو وہ کوئی اتنا بڑا گیپ یا ڈیوریشن نہیں شمار ہوگا، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ ایک ٹیچر گیا، دوسرا ٹیچر آیا، کہ 2 کلاسوں کے درمیان، یا رسول آیا اس کے بعد قیامت آئی۔ تو اربوں سال کو اگر ہم من حیث المجموعی کنسیڈر کریں تو رسول اور اس کے بعد قیامت سمجھ لیں کوئی گیپ ہی نہیں ہے گویا، اس لیے رسول نے کہا تھا۔ پہلی بات یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ عقلی نقلی ثبوت ہو گیا، یعنی نص یا حدیث سے ثابت شدہ اصول۔ عقلی ثبوت کیا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، قیامت کے آنے پر بھی یہ 2 ٹکڑے ہوگا، بلکہ 2 ٹکڑے نہیں، ٹکڑے ہوگا۔ بھئی دیکھیں نا، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، زلزلہ، طوفان، گرہن، چاند گرہن، سورج گرہن، تو آدمی ڈر سا جاتا ہے، بلکہ بادلوں کی گرج بھی انسان سن لے تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو جب قیامت آئے گی، وہ ہے نا القاریات و ملقاریات، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جبال پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، ذرات کی طرح۔ تو چاند، سورج، ستارے یہ سب ٹوٹ کے بگھر جائیں گے۔ تو اگر تم رسول کا یہ معجزہ دیکھو تو بس سمجھ لو کہ اگر رسول یہ کر سکتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ٹکڑے کر کے قیامت کیوں نہیں لا سکتا؟ یعنی میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا، یا عام آدمی جس کا قیامت بھی یقین نہ ہو تو یہ کہہ کہ قیامت کیسے آئے گی، کس طرح یہ سب درم برم ہو جائے گا، یہ تو ہم ہزاروں لاکھوں سال سے ہمارے آباء و اجداد دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو بس ایک تو رسول کے بعد قیامت آئے گی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو بس یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، یعنی چاند اور سورج اور ستارے اس طرح ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی جب ہم کسی ایک حادثے کو دیکھتے ہیں تو اس حادثے کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دوسرا حادثہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہوا ہے، اس طرح کا حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا یا فلاں کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور وہ یہ سمجھے کہ جو شق القمر ہے یہ دراصل قیامت کی نشانیاں کہہ لیجئے، یا قیامت کے وقت جو واقعات، حادثات ہوں گے ان کا ایک حصہ ہے، معجزے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو چاند، سورج، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس میں رسول کے شق القمر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے اس طرح تفسیر پیش کی۔ لیکن اب اگر آیت کے فوراً بعد تھوڑی سی نگاہ ڈالیں کہ رسول کے معجزے دکھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، جب وہ ہماری آیت، نشانی، معجزہ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یعرضوا، تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل کے رویے کی طرف، کفار، مشرکین، منافقین کے رویے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سحر مستمر، یہ تو وہی جادو ہے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مستمر کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا گرامر میں، ماضی استمرار یا مستقبل استمرار، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ آئی ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2 years، میں اسکول جاتا رہا ہوں، یا آئی ول ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول فار 4 years۔ تو استمرار ہے، یعنی پہلے بھی جاتا رہا، ابھی بھی جا رہا ہوں، ابھی بھی جا رہا ہوں، اور آئندہ بھی جاتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہ جادو ہے جو تم دکھاتے رہے ہو، اٹ از
ون آف دیم، جو تماشا نعوذ باللہ تم اب تک بے وقوف بنانے کے لیے نعوذ باللہ ہمیں کرتے رہو، یہ وہی ہے۔ اچھا، مستمر ایک تو کنٹینیوٹی، استمرار میں دلالت کرتا ہے، اور اسی طرح مستمر پائیداری، استقلال اور مضبوطی پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ آپ کے گھر کا فرنیچر ہو، لباس ہو، پردے ہوں، قالین ہو، ٹی وی ہو، جو بھی گیجٹ مضبوط ہوتا ہے وہ کافی عرصے چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ جادو ہے جو پائیدار ہے، بڑا مضبوط ہے، جس سے تم بیوقوف بنا رہے ہو، اور یہ مسلسل جاری رہے گا۔ اس کے بعد وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ معجزے کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ نے جو ان سے شرط لی تھی کہ تم کیا کرو گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ پہ تم ایمان لے آؤ گے؟ ہاں ایمان لے آئیں گے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں کہ جب معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو رسول ان کے اصحاب سجدے میں گر گئے شکرا للہ کہتے ہوئے، اور یہ منافقین ابو جہل یہ اپنی جسے کہتے ہیں اکڑ میں کھڑے رہے، تو یہ ایمان نہیں لائے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا۔ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے انہوں نے جھٹلایا نہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے خواہش نفس کا اتباع کیا۔ یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ رسول ہمیں اپنی برائیوں سے نہ روکے، ہم جو چودراہٹ، قتل و غارت، فتنہ و فساد، چوری ڈکیتی، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، رسول ہم کو نہ روکے۔ اگر روکیں گے تو پھر ہم ان کو جھوٹا مشہور کریں گے، جادوگر مشہور کریں گے، لالچی انسان نعوذ باللہ مشہور کریں گے، جو وہ کر رہے تھے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے خواہش نفس کا اتباع کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بتلا بھی دیا کہ تم آج اپنے خواہش نفس کا اتباع کر رہے ہو، آج تم جھٹلا رہے ہو، لیکن یہ جان لو وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھو۔ اگر تم تسلیم کر لیتے ہو رسول کو، نبی یہ جادو نہیں ہے، اس کو معجزہ مان لیتے ہو، تو تمہارا اچھا انجام ہوگا، تمہارا مستقر جنت ہوگی، تمہارا انجام، تمہاری منزل جنت ہوگی۔ اور تم جھٹلا رہے ہو جیسا کہ تم کر رہے ہو، تو تمہاری منزل، تمہارا مستقر، تمہارا انجام جہنم اور آگ کے شعلے ہوں گے۔ تو اس وقت تو تم اپنے تئی اختیار جو ہم نے دیا ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رسول کو جھٹلا رہے ہو، لیکن تمہارا انجام، اچھا اس میں بھی بتلایا نہیں کہ تمہارا انجام جہنم کے شعلے ہوں گے، یا زقوم کا درخت ہوگا، یا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جیسے ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا جو تم بدتمیزی کر رہے ہو، تو پھر تم دیکھ لینا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، ایسی سزا دیں گے کہ بس۔ تو بچہ ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سزا ہو، چھوٹی سی چھوٹی سزا، بڑی سی بڑی سزا، سب اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو ایک دھمکی، ایک تنبیہ کر دی، وارننگ دے دی کہ کل امر مستقر، ہر کام کا انجام ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو بعد کی آیات یعنی جھٹلانا اور ہوائے نفس کا اتباع کرنا اور اللہ کی تنبیہ اور دھمکی کہ تمہارا انجام برا ہوگا، یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کا انجام برا ہوگا۔ یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ یہ شق القمر اٹس ناٹ اے پارٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کا معجزہ ہے جو انہوں نے کوہ ابو قبیس میں 14 شوال یا ایک روایت کے مطابق 14 ذی الحج کو دکھایا۔ اچھا، یہاں پر 2 آیات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کو یا رسول اللہ کو خوشخبری سناتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 12، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، کیا کر دیے مسخر؟ لیل رات کو، نہار دن کو، شمس سورج کو، اور
قمر یعنی چاند کو یعنی جو بڑی بڑی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، جو مومنین ہیں، جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے پہلے آن دا ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات، پھر ائمہ، انبیاء، اوصیاء، اولیاء، باقی لوگ۔ اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر فرماتا ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فقط 4 چیزیں مسخر کی ہیں، باقی چیزیں مسخر نہیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 20، سورہ لقمان قرآن کا 30واں سورہ ہے، اور چیپٹر 30 ورس نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی یہ 4 چیزوں پر موقوف نہیں، ہر چیز اگر تم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ تو ہر چیز تمہاری حقیقت میں، کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اے انسان میں نے کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ دیں، بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ دیں، اولاد کے پیچھے بھاگ دیں، ہم ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگ دیں، ہم حکومت اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کی ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بلکہ مغلوب ہو کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو آپ کے لیے بنایا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں تک کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ یعنی فرشتے ہمارا مقام اور مرتبہ دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ کیوں کہ فرشتوں میں شہوت، خواہش نہیں ہے، فرشتوں کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دنیا کی ترغیبات ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، خواہشات ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے، پھر شیطان ہے، یہ سب مل کے ہم کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں، لیکن ہم نہیں ہٹتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ 2 آیات، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات، کہ اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ خود انسان کو کائنات کے لیے۔ تو یہ قرآن کا جسے کہتے ہیں کہ دستخط شدہ، تصدیق شدہ، جسے کہتے ہیں منظرنامہ، سورہ قمر، سورہ لقمان اور سورہ نحل کی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تصرف دیا ہے تو رسول اللہ کو بدرجہ اولا تصرف دیا ہے، اور شق القمر کا واقعہ حقیقت میں رونما ہوا تھا۔ اب آئیے ہم دوسری طرف چلتے ہیں، یعنی تاریخی حوالہ جات سے ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ تاریخی ثبوت۔ یہ قرآنی ثبوت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اب آئیے تاریخی ثبوت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آسمان پر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور آسمان یا چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ صرف مکے میں نکلتا ہو چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ واقعہ ہوا تھا اور بہت مشہور واقعہ تھا، تو یہ واقعہ اور قوموں نے یا اور مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیوں نہیں کیا، اور کثرت سے اس کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ پہلی بات تو یہ ملتا تو ہے، اس کا بھی ہم تذکرہ ثبوت دیں گے، لیکن اتنا زیادہ کیوں نہیں ملتا؟ پہلے اس کا جواب دے دیا جائے۔ نمبر 1، یعنی ثبوت عدم تاریخ، کہ یہ واقعہ تاریخوں میں اتنا زیادہ کیوں نہیں ملتا۔ نمبر 1، دیکھیں جو رات ہوتی ہے وہ دنیا کے آدھے حصے پہ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جہاں سورج ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو زمین کا حصہ ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ تو آدھی دنیا تو ویسے نکل گئی، 50% انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ چاند نہیں تھا، ان کی طرف سورج تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ رات کا وقت سونے کا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں جس وقت الیکٹریسٹی یا بلب
ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے. یعنی آپ نے مغرب پڑھی، کھانا کھایا، عشاء پڑھی اور اس کے بعد کوئی کام نہیں، صرف سونا، اور بالکل فجر کے وقت. آج کل بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، بلکہ ترقی یافتہ قومیں بھی یہی کر رہی ہیں. صرف کراچی والے ہیں جو رات کے 2 بجے تک کراچی کے ڈھابوں پر، چائے کے ڈھابوں پر جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں. حالانکہ لوڈ شیڈنگ کا رونا روتے ہیں لیکن پھر بھی راتوں کو جاگتے ہیں. بہرحال تو آدھی دنیا تو سو رہی ہوتی ہے، آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے. جو جہاں رات ہوتی ہے وہاں سو. اللہ خود بھی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا نَهَارًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے جو ہے دن تقدو دوڑ دھوپ معاش کے لیے رکھا اور رات سکون آرام نیند کے لیے رکھی. تو آدھی دنیا میں رات اور آدھے سے زیادہ لوگ سوئے ہوئے کیونکہ رات کا وقت. اگر جاگے، نمبر 3، اگر جاگے ہوئے بھی ہوں تو کیا ضروری ہے کہ وہ چاند کو دیکھیں؟ ہو سکتا ہے ابر ہو، جیسے ہمارے ابھی جو عید کا چاند گزرا ہے اس کے لیے کیا تھا کہ ابر ہوگا اور نظر آنے کا امکان کم ہے، لیکن بہرحال نظر آ گیا. تو ہو سکتا ہے ابر آلود کچھ جگہوں پر، یمن، شام یا کسی اور جگہ پر، مکے میں نہیں، ابر آلود موسم ہو، نظر نہ آئے. نمبر 4، دیکھیں عموماً انسان دنیا میں نگاہ یا تو نیچے رکھتا ہے یا سامنے رکھتا ہے. کبھی کسی کو آپ نے سر اٹھا کے چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، یا سر اٹھا کے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، یا تو نیچے یا سامنے ہوتی ہے. آپ کی نگاہ اوپر کب جاتی ہے؟ جب کوئی ایسی بات ہو جائے جو خلاف معمول ہو، مثلا بارش، آدمی فوراً اوپر دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یا بادلوں کی گرج چمک، بجلی کی چمک یا بادلوں کی گرج، آدمی گھبرا کے اوپر دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا. یا مکمل چاند گرہن یا سورج گرہن، آدمی گھبرا کے اوپر دیکھتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ روشنی ہوتی ہے اور ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بادل، سورج، آپ ایک دم سے گھبرا کے اوپر دیکھتے ہیں. تو انسان اوپر اس وقت دیکھتا ہے جب کوئی خلاف معمول، غیر معمولی امر انجام پائے، یعنی بادلوں کی کڑک، بجلی کی چمک، یا بارش، یا مکمل چاند گرہن یا سورج گرہن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں دیکھا بھی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آج کل کی دنیا کے مطابق یہ تو نہیں کہ فوراً وہ سیلفی لے لے گا، فوراً فوٹو لے گا. آج کل لوگ سب سے پہلے کوئی مر بھی رہا ہو تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یا اس زمانے میں ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے کہ وہ جیسی کوئی واقع رونما ہو فوراً پوری دنیا کو جو ہے وہ نشر کر دیا جائے. نمبر 6، آخر میں اگر فرض کر لیجیے ایسا بھی ہوا ہو تو دشمنان اسلام تو خود مکے میں موجود تھے جنہوں نے چاند کا معجزہ دیکھ کر انکار کیا. تو باقی جگہوں پر کیا دشمنان اسلام موجود نہیں ہوں گے؟ جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا تو اپنے مذہب سے متعلق اس کی تشریح، انٹرپریٹیشن کر دی ہوگی. تو آدھی سے زیادہ، بلکہ بہت کم، جسے کہتے ہیں کہ تعداد ایسی تھی جنہوں نے یہ دیکھا ہو، نوٹ کیا ہو یا لوگوں کو بتایا ہو. اب آئیے اس طرف کہ یہ واقعہ کہاں درج ہے اور کیسے درج ہے. سب سے پہلے ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ کے نام سے، جس میں ہندوستان کی تاریخ موجود ہے، اور محمد قاسم فرشتہ یا فرشتے نے یہ کتاب تحریر کی ہے. اس میں ایک ہندو راجا کے بارے میں واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں کچھ مسلمان حجاز سے، مکے سے جا رہے تھے یمن کی طرف، سری لنکا کی طرف، تجارت کی غرض سے. اچھا، اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ ایڈوانسمنٹ، ترقی تو تھی نہیں. اکثر لوگ کشتی میں خصوصی طور پہ راستہ بھول جایا کرتے تھے، کبھی طوفان کی وجہ سے، کبھی راستہ بھول جانے کی وجہ سے وہ اپنے راستے سے بھٹک جاتے تھے. اب یہ بھٹک کے پہنچ گئے کہاں؟ ہندوستان میں کہاں؟ مالابار، ملباری افراد جن کو ہم کہتے ہیں کراچی میں موجود ہیں، مالابار کے جزیرے میں پہنچ گئے. ان کو پکڑ کے لوگ بادشاہ کے سامنے لائے. جب بھی کوئی غیر ملکی اجنبی فرد یا گروہ داخل ہوتا ہے کسی ملک میں، فوراً بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. اس کو ایک کلیریفیکیشن سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوئی جاسوس نہیں، ہم دشمن نہیں، ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچانے آئے. تو
بادشاہ نے پوچھا بھی کون لوگ ہو تم، اپنا تعارف کرواؤ، کیسے آئے، کیوں آئے، ساری تفصیل بتائی. کہا کہ ہم مسلمان ہیں. مذہب کے اعتبار سے کہا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کی تعلیمات. کس نے تمہیں یہ متعارف کروایا؟ انہوں نے کہا بھئی ہمارے ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے، جس نے جو ہے وہ ہمیں ساری تعلیمات دی. پھر پوچھا وہ کیسے آدمی ہیں، سیرت، کردار یا ان کی قابلیت. تو بات چلی ان کے معجزات تک، اور پھر شق القمر پہ بات آئی کہ وہ تو چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، وہ اتنے زیادہ بہادر مضبوط ہیں. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ افراد اپنے محل میں مورخین رکھا کرتے تھے. مورخین، ادیب، شعراء، یہ تمام جن لوگوں کو سائنس کا شوق ہوتا تھا، سائنسدان. تو مورخین ہوا کرتے تھے جو اہم امور کو درج کر لیا کرتے تھے ایک کتاب میں، تاکہ ایک ریکارڈ رہے، اور کبھی امور مملکت چلانے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ان واقعات سے جو ہے وہ سبق حاصل کیا جائے، تجربہ حاصل کیا جائے. جیسے ہمارے یہاں عدالتوں میں جو کیسز ہوتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہو اس کو لکھ لیا جاتا ہے کہ بعد میں اگر کوئی اسی قسم کا فیصلہ کیس آئے تو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اس قسم کا فیصلہ فلاں تاریخ کو آیا تھا اور اس کا یہ فیصلہ سنایا گیا تھا. تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. تو مورخین نے دفتر کھنگالے، تاریخوں کے اوراق پلٹے، پتہ چلا کہ جس تاریخ، جس دن کی یہ بات کر رہے ہیں، اس ساعت یہ واقعہ ہو چکا ہے اور یہاں کے لوگوں نے دیکھا تھا. تو جو بادشاہ تھا وہ فوراً جو ہے کہا کہ مجھے اپنے پیغمبر سے ملاؤ. اب دیکھیں، ایک ابو جہل تھا جو سامنے کھڑا تھا، معجزہ بھی اس کے سامنے، لائیو جسے کہتے ہیں نا، لائیو معجزہ اس نے دیکھا تھا، مباشر. اور ایک بادشاہ جس نے نہیں دیکھا، ہزاروں میل دور تھا، لیکن ایک تڑپ تھی نا حق کو پانے کی، سچ کو پانے کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کامیابی حاصل کرے گا ہم اس کو انعام دیں گے، نہیں، جو بھی کوشش کرے گا ہم اس کو کامیابی دیں گے اور پھر انعام دیں گے. یہ گیا مکے جا کے رسول سے ملاقات کی اور پھر اسلام قبول کیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ، انڈین آفس لائبریری جس میں خطوط ہوا کرتے تھے برٹش امپائر کے دور میں، جو برٹش حکومت جو ہے وہ برطانوی سامراج، برطانوی حکومت کو لکھا کرتی تھی، جس میں وہ اپڈیٹس دیا کرتی تھی کہ حالات کیسے ہیں، ہمارے قابو میں ہیں یا نہیں ہیں، کیا مشکل پیش آ رہی ہے، جنگ کا مسئلہ ہے، تجارت کے مسائل ہیں، کیا ہے، یا آپس میں. تو اس میں خود بخود تاریخ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لکھی جا رہی تھی. تو اس میں جو خطوط ہے، اس میں خط میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی مکے میں، اسی دن یعنی اسی رات یہاں کا جو بادشاہ تھا مالابار کا، اس کا نام تھا چکرواتی. اس نے یہ شق القمر جو ہے یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس نے دیکھا تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دوڑایا کہ بھئی دیکھو یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا. اب لوگ دوڑے، گھومے پھرے، اور پھر کرتے کرتے سفر کرتے کرتے بادشاہ کو جواب تو دینا تھا ان کو. یہ پہنچ گئے مکہ. وہاں جا کے پتہ چلا کہ بھئی یہاں پہ ایک رسول ہے جس کا نام محمد ہے، جس نے معجزہ دکھایا ہے، اور اس کے معجزے کی وجہ سے یہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے. اب وہاں سے آ کر لوگوں نے اپنے بادشاہ چکرواتی کو یہ بتایا کہ بھئی یہ ہوا ہے. اب اس میں ایک تڑپ دی. اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا یہ کون شخص ہے، کون سا مذہب ہے، کیا تعلیمات ہیں. تو اپنے بیٹے کو اپنی کرسی پہ، اپنے اقتدار پہ بٹھایا اور یہ نکل گیا. رسول کے پاس آ کر اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا، کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں یمن کے کسی مقام پر اس کا انتقال ہوا. وہاں پہ لوگوں نے اس کا مزار بھی بنایا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مالابار کے لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ہندوستان کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ بھی مالابار ہی کے علاقے میں ہے. اس کے علاوہ جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے، من دل علیہ القرآن نامی کتاب جو لکھی ہے علامہ شکری محمود آلوسی، علامہ محمود شکری آلوسی نے.
اس نے یہ کہا کہ ہندوستان پہ جب محمود غزنوی نے حملے کیے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ عمارتوں پہ حملے کرتے تھے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عمارتوں پہ تاریخ بنیاد لکھی ہوتی ہے کہ یہ عمارت، یہ سڑک، یہ بلڈنگ فلاں تاریخ کو بنائی گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے کسی سال یا کسی تاریخ تو وہ واقعہ یاد رہتا ہے، لوگوں کو تاریخ بھول جاتے ہیں. تو کئی عمارتوں پر اس نے لکھا ہوا دیکھا کہ یہ عمارت اس سال تعمیر ہوئی جس سال چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. جیسے عربوں میں تھا عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال. تو بھئی یہ واقعہ کب ہوا؟ جب وہ عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا. یہ واقعہ کب ہوا؟ عام الفیل کے واقعے کے 5 سال بعد یا 10 سال بعد. تو محمود غزنوی نے خود اس بات کی گواہی دی کہ یہاں پہ بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ ہمیں یقین آ گیا کہ واقعہ شق القمر ہوا تھا. تو یہ تاریخ میں واقعات کے جہاں پر یہ درج ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور اگر بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اگر درج نہیں ہے تو اس کی وجوہات آپ کو بتلا دی گئی کہ کیوں نہیں ہے. اب آئیے چوتھے مرحلے کی طرف کہ اس کا عقلی ثبوت کیا ہے. تو کہ عقلی حوالے سے ایک 2 صدی ہجری میں یونانی مفکر اور ماہر فلکیات گزرا ہے جس کا نام ہے بطلیموس، با طا لام یہ میم سین. انگلش میں اگر اردو میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے یاد کرنے میں تو انگلش میں نام ہے کلاڈیس ٹولیمی. تو جو آپ کو آسان لگے آپ یاد کر سکتے ہیں نام. تو اس کا یہ نظریہ تھا 2 صدی ہجری میں کہ جو 2 صدی ہجری نہیں، 2 صدی عیسوی. اس زمانے میں یہ سائنٹیفک گیجٹس، یہ دوربین وغیرہ تو تھی نہیں. تو اس زمانے میں عقلی طور پہ بہت ساری باتیں لوگ متصور کر لیا کرتے تھے. جیسے ارسطو کے بارے میں بھی ملتا ہے نا کہ کائنات جو ہے جو وہ 4 چیزوں پہ بنی ہے، ہوا، مٹی، پانی اور آگ. تو وہ تو اب نظریہ باطل ہو چکا ہے، لیکن عقلی طور پہ لوگ بہت ساری باتیں کر لیا کرتے تھے کیونکہ یہ سائنٹیفک گیجٹس نہیں تھے. تو یہ کلاڈیس ٹولیمی نے یہ کہا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں جو اجرام فلکی ہیں یہ نہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہوا تو پوری کائنات درم برہم ہو جائے گی، یوں سمجھ لیجئے کہ بس قیامت آ جائے گی. تو لوگ کافی عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ ہاں بھئی یہ، کیونکہ دیکھیں عرصے دراز سے لوگ چاند کو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، سورج کو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، ستاروں کو ویسے ہی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی، تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی چیز پھینک دیں یا اس کا ایک تار توڑ دیں تو سب چیزیں، یا بچوں کا آپ نے بلڈنگ پزل دیکھا ہوگا، جو بلڈنگ بلاکس ہم بناتے ہیں اس میں سے ایک بلاک ہٹا دیں آپ تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. تو کافی عرصے تک وہ یہی سمجھتے رہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ آسمان ایک نہیں 9 ہے، اور یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ایک کے اوپر ایک ہے. اس طرح کہ بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کنیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن اوپر تلے ہیں چاند کے یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح. جیسے پیاز کے چھلکے بہت قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک ایک کر کے ان کو پیل آف کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا 2 چھلکے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوں. تو اس نے کہا بالکل اسی طرح ہے، 9 آسمانیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور لیکن یہ اوپر تلے ہیں. اور کوئی چیز، ستارے ہوں یا سیارے ہوں، نہ تو ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے دور جا سکتے ہیں. جتنے فاصلے پر ہیں، جیسے زمین اور چاند، سورج جتنے فاصلے پر ہیں اتنے فاصلے پر رہیں گے، اور نہ کوئی ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے. اچھا، بعد میں یہ تمام نظریات غلط ثابت ہوئے. بگ بینگ تھیوری آئی جس نے بتلایا کہ دھماکہ ہوا تھا، دھماکے سبب یہ ستارے سیارے بنے. پھر شہاب ثاقب کی تھیوری آئی کہ کس طرح یہ ٹکڑے زمین کی طرف جسے کہتے ہیں گرتے. بہرحال بطلیموس یا کلاڈیس ٹولیمی کا نظریہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. اس کے بعد سائنسدان آئے. دیکھیں انسان کے ادوار میں علم کو بڑا عمل دخل رہا ہے. اس کے مذہب کی
پرورش کے لیے، یعنی جدید علوم نے، چاہے وہ عقل سے متعلق ہوں، فلسفے سے یا سائنس سے متعلق ہوں، اگر مذہب کی تصدیق کی ہے تو مذہب زندہ رہا ہے، اور مذہب کی تنقید یا تردید کی ہے تو مذہب ختم ہو گیا ہے۔ یہود و نصارہ کا مذہب اسی لیے آہستہ آہستہ ختم ہوا، یہ جو ابھی موجود ہے وہ ان کی طاقت کے بلبوتے پر ہے، دلائل، اصلی تعلیمات اب ان کے پاس نہیں رہی۔ چنانچہ عیسائی ہوں، یہودیوں ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو سائنسی ایجادات یا سائنسی دریافتوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں بنایا، یعنی تصدیق اور توثیق جو ہے نہیں کی، نہ اجتہاد کیا، نہ جو ہے وہ تحقیق کی، جبکہ اسلام میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی عقلی تھیوریز ہیں، مفروضات ہیں، یا سائنٹیفک دریافتیں ہیں، یا گیجٹس ہیں، ان سے جو نئی باتیں، علوم سامنے آ رہے ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں اسلام کی۔ 80% اسلام کہتے ہیں کہ ویسا ہی ہے جیسے کہ سائنس نے تحقیق کر کے ہمیں بتلایا، مزید 20% آنے والے وقتوں میں پوری ہو جائے گی۔ تو اب آئیے آخری مرحلے کی طرف، 5ویں مرحلے کی طرف، جس میں ہم سائنسی ثبوت پیش کریں گے اس شق القمر کے واقعے کی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تھوڑی سی مشکل ٹرمینالوجیز آئیں گی، لیکن ہم کوشش کریں گے آسان مثالوں سے اس کو سادہ بنائیں اور قابل فہم ہو آپ کے لیے۔ سب سے پہلے سائنسی ثبوت میں بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور تھیوری ہے جس سے تخلیق کائنات کا اصل سبب، اصل وجہ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ پوری کائنات ایک گولے کی صورت میں موجود تھی، یعنی ستارے سیارے نہیں تھے، یہ جو پلانٹس اور اسٹارز ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو دنیا، چاند، ستارے، سورج نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک کرہ تھا، ایک گولا تھا، ایک بال تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دراصل وہ بال سورج ہی تھی، سورج ہی سے یہ چیزیں نکلی ہیں۔ آپ سورج کہہ لیجیے یا ایک کرہ کہہ لیجیے، بہرحال ایک کرہ تھا بس۔ وہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا۔ جب وہ زوردار دھماکے سے پھٹا تو اس کے ٹکڑے پوری فضا میں بکھر گئے، اور بڑا کرہ جس سے یہ پھٹا وہ اپنی جگہ پہ رہا، یعنی سورج۔ جو چیزیں پھٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں دور گریں، یعنی گریں کیا، فضا میں معلق ہوئیں، وہ یا تو اپنی جگہ جا کر ساکت ہو گئی، اسٹیشنری ہو گئی، جن کو ہم کہتے ہیں ستارے، فکسڈ اسٹیشنری اسٹارز، اور کچھ ٹکڑے جا کر اپنی جگہ مستقل نہیں رہے بلکہ گھومنے لگے ایک مدار میں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ رات سے پہلے دن آ سکتا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات سے پہلے دن آ سکتا ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ برسبیل تذکرہ میں بتاتا چلوں کہ اس بات پہ بھی جھگڑا رہا ہے ایک عرصے تک کہ سورج گھوم رہا ہے، زمین ساکت ہے، ٹھیک ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین ساکت ہے، اور ہمارے یہاں کیا تھا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یعنی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاند کو نہیں جا پکڑ سکتا، اور دن سے پہلے رات نہیں آ سکتی، اور سب یعنی سب گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے۔ اب تک تو یہی سمجھ رہے تھے کہ سب گھوم رہے ہیں، اور کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سورج کے گرد۔ اب کیا کہا ہے کہ نہیں، یہ جو کائنات ہے جس میں سورج کا حصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، یہ خود بائی اٹ سیلف ایز اے ہول کسی اور چیز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، ان سے جب پوچھا گیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالم نہیں، عالمین کا رب ہے،
تو عالم تو یہی ہے نا، سورج چاند ستارے اور یہ بس یہ عالم ہے، عالمین یعنی اور کتنے عالم ہیں؟ تو امام نے کہا اس جیسے 10,000 عالم ہیں، تو عالمین 10 یعنی اتنی بڑی جو دنیا ہے۔ اچھا یہ بھی ہم بتا دیں آپ کی دلچسپی کے لیے، یہ سائنس کی وہ ہے کیا دریافت اور تحقیق کہ کائنات اسٹل ایکسپینڈنگ، یونیورس از اسٹل ایکسپینڈنگ، کائنات ابھی بھی مسلسل پھیل رہی ہے، بن رہی ہے۔ یہ آپ کا بحریہ ٹاؤن جیسے مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑے شہر پھیلتے چلے آ رہے ہیں جیسے، تو کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ بن گئی تو بن گئی، یہ ٹیبل کی طرح اب مزید ایکسپینڈ نہیں ہوگی۔ اچھا اس کی بھی توجہ ہمارے پاس ہے، وہ کیسے توجہ ہے کہ بھئی دنیا میں ہر دن لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پھر بڑے ہو رہے ہیں، پھر نیکیاں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ نیکیاں کر رہے ہوں گے تو جنت کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، فیز 1 فیز 2 فیز 3 جنت کا بھی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کائنات پھیلے، ایکسپینڈ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو پیدا ہو رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، نہیں جو نیکیاں کر کے جا چکے ان کے ثواب میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلا بحر الانوار کے جو مؤلف ہیں علامہ مجلسی، انہی سے زیادہ تر لوگ کتابیں لکھتے ہیں یا مجلسیں پڑھتے ہیں، تو جو کتابیں لکھتے ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا۔ علامہ مجلسی نے جو کتاب لکھی اس کے ثواب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اب تک فرض کر لیں 1,00,000 لوگوں نے مجلسیں پڑھی ہوں گی، کتابیں لکھی ہوں گی، تو 10 دن کے بعد 1,00,000 1,000 1,20,000 ہو جائیں گے۔ اور جس شخصیت کی وجہ سے یہ علماء مجتہدین اولیاء اور ائمہ نے تعلیمات کی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور خود رسول اللہ کی نیکی اور ان کے اجر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا، تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ تو سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ یونیورس از اسٹل ایکسپینڈنگ، کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے، کبھی تصور کیجئے گا اور یہ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ایک سوال ایک جگہ آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں یہ سوال تھا اور پورے آرٹیکل میں یہی سوال بار بار دہرایا گیا اور جواب آرٹیکل والے نے بھی نہیں دیا۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا، مثلا جیسے ہم کریں، ہم ٹیبل کی بات کرتے ہیں کہ ٹیبل کا کنارہ تو ہوگا نا، ہم کہیں گے ہاں یہ ہے کنارہ، یہ 2 میٹر، یہ 1 میٹر کے بعد یہ کنارہ، یہ کنارہ، یہ کنارہ ہے۔ اچھا یہ مکان ہے، اس کا بھی تو کنارہ ہوگا، ہم کہیں گے ہاں یہ جو 400 گز کی باؤنڈری وال ہے یہ کنارہ ہے۔ یہ شہر ہے کراچی، اس کا بھی کنارہ ہوگا۔ اچھا دنیا جو ہے اس کا بھی کنارہ ہے، بالکل ہے۔ دنیا کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ ہم جائیں تو بھئی یہ کنارہ ہے، ایک دوسرا کنارہ۔ کائنات کا کنارہ ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو ابھی تک سائنسدان حل نہیں کر پائے۔ یعنی کائنات میں آپ کی دنیا، مریخ، مشتری، چاند، ستارے، سورج سب آ گئے نا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ چلیں یہ ٹیبل کے برابر آپ کی کائنات یا عالم یا جو بھی ملکی وے وہ ہو گیا، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا سب، اس کے بعد یہ دنیا کیا یہاں اینڈ ہو گئی؟ یعنی کائنات، دنیا تو چلیں کنارہ ہے، یا آپ کہیں گے ہاں بس یہاں اور یہاں اتنی یہ کائنات ہے، اور یہ سب اجرام فلکی ہیں، یہ سو ٹیبل پہ جو چیزیں رکھی ہیں مثلا ستارے، سیارے، اور کائنات اتنی بڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ ہندوستان ہے کیا؟ اس کے بعد یہ بارڈر شروع ہو جاتا ہے، دوسری کائنات ہے کیا؟ تو وہ بھی تو کائنات ہی ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے بھئی خلا ہے، فضا ہے، تو خلا یا فضا کائنات کا حصہ نہیں ہے کیا؟ وہ کیا ہے پھر؟ آپ کہیں گے نہیں وہ بھی کائنات ہے، کہیں گے اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی کائنات ہے۔ تو کنارہ کیا ہے، کتنی بڑی ہے؟ یہ آج تک لوگوں کو سوال یہ ہے، وہ شاید قیامت ہی میں حل ہوگا، خدا ہی بتائے گا کہ کائنات کتنی بڑی ہے یا کائنات کا کنارہ ہے کہ نہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں خوش ہونا چاہنا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کمپلیکس میں 100 فلیٹ ہوں گے، ان کی بکنگ ہو گئی، آپ گئے 101 102 نمبر پہ، کہا کہ ابھی بکنگ ہو گئی ہے، اب کوئی فلیٹ خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا آخری شخص، جنت میں جو انٹری ہوگی نا وہ ہر کسی کی الگ الگ انداز سے ہوگی۔ جیسے شادی بیاہ میں دولہا ایک الگ انداز سے آ رہا ہوتا ہے، باراتی ایک الگ انداز سے آ رہے ہوتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایک الگ، لیس VIP پروٹوکول دولہا کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد باراتی ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے خاندان قریب والوں کو، پھر وہ لوگ جو دوست احباب ہیں، پھر جو پیریفری کے
اسکول اور آفس میں کام کرنے والے، پھر ناراض رشتہ دار وہ آ رہے ہوں گے، پھر باقی لوگ جو بن بلائے آ جاتے ہوں گے، جن کی بڑی چیکنگ ویکنگ ہوتی ہوئی کون ہے کہاں ہے کس سے ملنے آئے. تو کسی کا وہ ہو گیا تھا، کس کی دعوت میں کہنے آپ کس کی طرف سے، کہنے میں دولہا والے کی طرف سے. آپ کہ دولہا والے تو میں ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ نہیں میں دلہن والوں کی طرف سے. کہ نہیں یار میرے والد صاحب کا 40واں ہو رہا ہے، تو بڑے پیمانے پر انہوں نے کیا تھا. خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں پھیل رہی ہیں تو کائنات بھی پھیل رہی ہے. بہرحال تو بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک کرہ تھی، دھماکہ ہوا، وہ پھٹی، چھوٹے چھوٹے ذرے الگ ہوئے، کچھ مستقل طور پہ فکس ہو گئے اور کچھ طواف کرنے لگے. جیسے خاندان جب پھلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی میدان میں گھومتے رہتے ہیں، اور کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. تو اس کا تذکرہ خود قرآن میں ہمیں ملتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ چیپٹر 21 ورس نمبر 30. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء، کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانچویں امام سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو امام نے کہا کہ پہلے زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو جب الگ کیا تو بارش ہوئی، سیلاب طوفان آئے، اور پھر آپ نے دیکھا سائنس بھی کہتی ہے کہ کچھ پانی تو جذب ہو گیا زیر زمین چشموں کی صورت میں، اور کچھ پانی اوپر رہا سمندر یا دریا کی صورت میں، اور پھر یہاں پہ حیات یا زندگی کا دور شروع ہوا. اور سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے پودے پیدا ہوئے، پھر جانور، حشرات، اور پھر حیوانات، اور پھر خود انسان یہاں پر تشریف لایا. تو بگ بینگ تھیوری کیا کہتی ہے کہ دھماکہ ہوا، سورج سے یا سب سے بڑے گولے سے ٹکڑے علیحدہ ہوئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو بطلیموس یا کلاڈیس ٹولیمی نے نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات میں موجود سیارے ستارے آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، یا دھماکہ نہیں ہو سکتا، یا ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا. دوسری تھیوری سائنس کی وہ ہے لیپلیس کا نظریہ. یہ 1843 میں سائنسدان گزرا ہے، ماہر فلکیات بھی تھا، جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا اور چیزیں سورج سے ٹوٹی تھیں، وہ اس لیے ہوا تھا کہ سورج یا وہ کرہ اپنے محور پہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا، جیسے لٹو آپ کا نہیں گھومتا ہے. تو جب وہ گھوم رہا تھا تو اس سے کچھ ٹکڑے نکلے اور وہ ستارے اور سیاروں میں تبدیل ہوئے. تیسری تھیوری ہگز بوسن پارٹیکل. ہگز بوسن پارٹیکل کے بارے میں کہا جاتا ہے 1964 میں دریافت ہوا تھا، اور لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا، جس تھیوری میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ذرہ تھا جو سورج کے پاس سے گزرا تھا، اس گزرنے کے دوران سورج کے اندر موجود کیمیائی مادوں میں مد و جزر پیدا ہوا، اور کچھ چیزیں، کچھ ٹکڑے سورج سے نکل کر ہوا میں پھیل گئیں، کچھ ستارے بنے، کچھ سیارے بنے. 50 سال بعد 2013 میں یہ پارٹیکل، جس کو اب گاڈز پارٹیکل کہا جاتا ہے، کہ اس پر نوبل پرائز دیا گیا ہے ہگز بوسن کو. گاڈز پارٹیکل اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر فیکون کائنات بنا ڈالی، بس یہ ذرہ بھی ایسے ہی تھا، ایک دم سے آیا اور کائنات جو ہے وہ وجود میں آ گئی. چوتھا نظریہ شہاب ثاقب، میچیور یا میچورائٹ جسے کہتے ہیں. مریخ اور مشتری کے درمیان کہتے ہیں ایک سیارہ ہے جو مسلسل ڈسنٹیگریٹ ہو رہا ہے، اور جس سے ذرات نکل کر فضا میں گر رہے ہیں. اب یہ جو ذرات ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کہتے ہیں کہ چھنگلی کے برابر ہیں، اور بڑے سے بڑا ذرہ 24-25 کلومیٹر قطر، یعنی یہاں سے لے کے ایئرپورٹ تک کا آپ فاصلہ لے لیں، اس ڈایا میٹر کے قطر یا کے برابر کا ذرہ یا پہاڑ کہہ لیں، تودا کہہ لیں. تو جب یہ گر رہے ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ سے، جب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں، ہوا کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو آگ کا گولا یا فائر بال کہا جاتا ہے. آگ لگنے کی وجہ سے یہ جل جاتے ہیں، راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہو جاتے ہیں.
تو پہلے جلنے سے پہلے ان کو کہتے ہیں میٹیورائٹ، جلنے کے بعد ان کو کہتے ہیں میٹیور۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، بلکہ 5000 ٹکڑے سائنسدان اب تک جمع کر چکے ہیں، کہاں کہاں گرے ہیں اور وہ کس حال میں ہیں، ان کے نام بھی سائنسدانوں نے رکھے ہیں، اور کچھ زمین پر گر کر انہیں تباہی بھی پہنچائی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا۔ ڈیزاسٹر قیامت ہی کے دن جسے کہتے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کائنات میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل نہ صرف جاری تھا بلکہ جاری ہے۔ ایک دھماکے کے سبب کائنات وجود میں آئی اور ٹوٹ پھوٹ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہاں آئے گی قیامت، اسی طرح ہی آئے گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن شہاب ثاقب کے بننے سے، دھماکوں کے ہونے سے، ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے خدا موجود ہے، اور وہ قیامت تک کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں لانے دے گا۔ آخر میں اپولو 10 ایک اسپیس اسٹیشن تھا جو امریکہ نے بھیجا تھا چاند پر، جس نے چاند پر جا کے تصویر لی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک تصویر میں ایک بہت بڑی لائن یا رج، ایک ابھار نظر آیا، جیسے اسپیڈ بریکر آپ کہہ لیجئے کراچی کی سڑکوں پہ جو ہوتے ہیں، یا سڑکوں میں جو کھدائی کر کے لوگ چلے جاتے ہیں لائنیں ڈالنے کے بعد، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کھدائی ہوئی تھی، کیونکہ ابھار سے نظر آتا ہے۔ تو چاند پر تقریباً 300 کلومیٹر، بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، 300 کلومیٹر ایک بہت بڑی لائن یا رج یا ابھار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ابھار ہے جو شق القمر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یعنی جب چاند جڑا، آپ کسی بھی چیز کو جوڑیں، کھلونے کو، چشمے کو، کسی بھی چیز کو جوڑیں، تو جوڑنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چیز جڑتی ہے وہ ایک ابھار سا چھوڑ جاتی ہے۔ خود آپ کے ہاتھ پیر پہ کوئی زخم لگ جائے تو کچھ عرصے بعد وہاں ایک ابھار سا آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لائن ہے 300 کلومیٹر، یہ شق القمر والی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ڈیوڈ پیٹ کاک، برطانیہ میں، جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی، اور جب ان کو بتایا گیا کہ ہمارے رسول نے شق القمر کیا تھا اور ہو سکتا ہے یہ لائن اس کی ہو، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی، اپولو 10 سے ملنے والی تصاویر اور سورہ قمر کے ابتدائی آیات، اور پھر آخر میں وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سورہ قمر نے مسلمان کیا۔ اسی طرح ایک اور سائنسدان تھا جوزف مورگین، کیلیفورنیا میں، اس نے بھی تحقیق، جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ہمارے رسول نے معجزہ کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی یہ وہی لائن ہو، تو اس نے بھی تحقیق کی، تصدیق کی، اور اس کے بعد باقاعدہ اس نے ٹی وی پہ، پریس کانفرنس پہ، اخباروں میں، انٹرویو میں یہ بات کہنی شروع کی کہ اسلام برحق ہے، اور اسلام لانے والے، پھیلانے والے محمد نے جو معجزہ دکھایا تھا وہ بالکل آج کل کی سائنس کے مطابق بالکل ثابت ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسے ہی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی بہت بڑی شخصیت اسلام قبول کر لیتی ہے تو فوراً اس کو مار دیا جاتا ہے یا گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ جیسے خود آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے واقعہ معراج کے حوالے سے آیت اللہ بروجردی کو 17 خطوط لکھے تھے، اور آخر میں مذہب تشیع قبول کر لیا تھا۔ اس کی وصیت نامہ اسٹل انکلوز، یعنی ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ضدی ہٹ درم ہو تو ابو جہل کی طرح معجزہ دیکھتے ہوئے انکار کر دے، اور اگر انسان کے اندر تڑپ موجود ہو تو ہزاروں میل دور اور ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والے لوگ بھی اسلام لے آتے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ اپنے مدرسے کے حوالے سے جو نئی بلڈنگ آپ کی بن رہی ہے، خصوصی طور پہ دعا کریں، کچھ رکاوٹیں ہیں
کچھ لوگ ہیں جو اس بلڈنگ کے کھڑے کرنے میں یا مدرسے کے کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کرے اور انچولی، کراچی بلکہ پوری دنیا میں آپ کے مدرسے کے حوالے سے، وسادت سے جو بھی علم کی روشنی پھیل رہی ہے اس کو مزید لوگوں میں پھیلا اور آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد.